شیخ پوچھا گیا ہے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آج کل بچیاں بہت سی اس بارے میں پریشان ہیں, بچے بھی ہیں, دونوں شامل ہیں, کہ اگر والدین اور اولاد کے نکاح, والدین جو ہیں اولاد کے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں اور ابھی بس وہ یہ کہتے ہیں بچے ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اب گناہ گار بچہ پہنچ چکا ہے, شادی کروانا بھی چاہ رہا ہے, بچی ہے وہ بھی کروانا چاہ رہی ہے, والدین بضد ہیں کہ ابھی نا ہمارے پاس اس قدر سورسز نہیں ہے کہ ہم آپ کی شادی کریں. اس صورت میں والدین گناہ گار ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گناہ گار ہے؟ دیکھیے یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. شادی جو ہے نا وہ شریعت کے بہت ہی اہم امور میں سے ہے اور انسان کی زندگی کے اہم موڑوں میں سے ایک موڑ ہے. شریعت کا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ انسان کو شادی کرنی چاہیے, نبی قسم کی سنت بھی ہے. اصل میں اس کا حکم جو ہے نا وہ ہر بندے کے اعتبار سے مختلف ہے. اہل علم نے, فقہا نے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے تو نکاح جب بلوغت کے بعد جو ہے نا واجب ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ شادی نہ کریں تو ان کو برائی میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں بالکل. تو ایسے لوگوں کے لیے تو شادی کرنا جو ہے وہ لازم ہے, ضروری ہے. اسباب بھی تقریباً موجود ہیں یا تھوڑے موجود ہیں, گزارا ہو سکتا ہے, تو ان کو شادی ضرور کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا شادی کرنا, نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے. اچھا. کہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, تو وہ کسی وجہ سے لیٹ کرنا چاہتے تو ڈیلے کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کو, لیکن ان کے لیے بھی زیادہ لائق یہی ہے کہ وہ شادی کریں, اس لیے کہ شادی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کے جو ہے وہ انسان کی بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور بہت سارے کام جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے انسان کو استحبابی شکل میں بھی پہلی فرصت میں شادی جو ہے کر لینی چاہیے. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے جو ہے نا استحبابی درجہ بھی نہیں ہے بلکہ ضرورت نہیں ہے بالکل ہی, اور کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی. تو ایسے آدمی کو تو چھوڑ دیا جب ہم بات کرتے ہیں وجوب والے بندے کی. اگر بچہ اور بچی جو ہے وہ ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو خدشہ ہے کہ اگر شادی نہ کی جائے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے, اور والدین جو ہے وہ ٹال مٹول سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ پرابلم بھی ہم نے خود ہی کھڑی کر رکھی ہیں کہ جو ہے وہ رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جہیز جو ہے وہ اتنا ہی تیار ہوگا تو دینا ہے. میں آپ کو سب اس میں ٹوک رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کہ جو رسم و رواج والا معاملہ ہے اس میں اب ہم سمجھ نہیں آتی کہ والدین کو قصوروار کہیں, بچوں کو کہیں. والدین بھی مجبور ہیں, اب بچی کی شادی کرنی ہے, ہمیں یہ ڈیلی روٹین میں معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے, بچی کی شادی ہے, بہت پریشان ہے صرف اس وجہ سے بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کی, بچیاں کیونکہ آگے جو بھی آئے گا وہ پہلے کیا کہتے ہیں جناب ساتھ کیا آپ دے رہے ہیں, ساتھ کیا دیں گے. اب اس میں والدین بھی مجبور ہیں, بچے بھی مجبور ہیں. ایک تو آپ نے پہلو بیان کیا نا کہ والدین جان بوجھ کے کوئی نہ کہہ رہے ہیں کہ بچے ڈیلے ہو جائیں, ایک یہ معاملہ ہے. اب اس میں دونوں طرف سے مجبوری ہے, اب اس میں کیا اس میں تو پورا معاشرہ اصل میں مجرم ہے. پورا معاشرہ ہی ہمارا مجرم ہے کہ ہم نے جو ہے دین کو چھوڑا ہوا ہے اور رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ذہن لالچی ہے اور وہ ان کو نکاح کی جو محبت کے فائدے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہے, ان کے درمیان الفت پیدا کرنا چاہتا ہے. نکاح ایک عظیم رشتہ ہے جس کے دائرے میں رہ کر انسان جو ہے وہ آپس میں قریب ہوتا ہے, ایک دوسرے کا ادب کرتا ہے, ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے, ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, اس کے دکھ اور درد میں جو ہے وہ شریک ہوتا ہے, یعنی اپنے بن جاتے ہیں اور انسان کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. یہ اصل مقصد ہے, اور انسان جو ہے وہ لالچ میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے تو ان سے پیسہ کمانا ہے. تو یہ تو سوچ بہت غلط ہے اور اسی وجہ سے یہ دنیا جو ہے نا تباہی کے دھانے کی طرف جا رہی ہے, اور یہ معاملات اس وجہ سے اور اس وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو یہ معاشرہ پورا ہی ہے. بس اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلو رسم و رواج نہیں کرتے, وہ بیٹیاں اگلے گھر میں جا کے پریشان ہوتی ہیں, وہ اگلے کرتے ہیں, دوسرے گھر والے کرتے ہیں. تو یہ نہ کریں, اس لیے جو ہے وہ معتدل طریقے سے کرنی چاہیے. جو بھی انسان کر سکتا ہے بالکل پابندی بھی نہ لگائی جائے اور بالکل کھلی چھٹی بھی نہ دی جائے, جائز حد تک جو ہے وہ کچھ کام جو ہے وہ کر لیا جائے, تو مل جل کے کام کیا جائے. تو بات اصل مسئلہ یہ ہے اگر بچہ اور بچی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ضرورت مند ہیں اور حالات بھی بسا اوقات آج کل ایسے ہیں, یہ موبائل, یہ نیٹ اور یہ ٹی وی اور ڈش وغیرہ جو ہے ان چیزوں نے بہت معاملات گڑبڑ کر دیے ہیں, بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو اگر ان کو واقعی برائی میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے تو والدین کو چاہیے کہ جائز طریقے سے, مناسب طریقے سے شادی کریں, رکاوٹیں نہ کھڑی کریں. بسا اوقات وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں پیسے کی وجہ سے, گھر کے حالات کی وجہ سے, لیکن دوسری طرف معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اور وہ اس مال سے کہیں زیادہ جو ہے نقصان دہ, کہیں زیادہ نقصان, گھر کے حالات سے کچھ بھی بچتا ہی نہیں. اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے.
تو لہٰذا والدین کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ پہلی فرصت میں کر دینا چاہیے. ہاں بالکل. اگر کوئی ضرورت ہے تو بچوں کو بھی سمجھائیں, اور شریعت بچوں کو اصل میں سب کو دینی تعلیم لینی چاہیے, بالکل والدین کو بھی لینی چاہیے, بچوں کو بھی لینی چاہیے. شریعت نے پھر یہ بھی نہیں کہا کہ والدین اگر تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ڈیلے کر لو تو اس کا مطلب برائی کر لو. ہاں یہ بھی بات ہے, بالکل صحیح. شریعت نے کہا بھی اللہ کا ڈر رکھو, توبہ استغفار کرو, روزے رکھو, گناہ روزہ رکھو. روزہ جو ہے بہترین ڈھال ہے تمہارے لیے, یعنی خوف خدا اگر دل میں موجود ہے تو انسان کبھی برائی نہیں کرتا. اس کے لیے جائز ہیلا جو ہے وہ تلاش کرنے کی جو, بلکہ جب تک انسان گناہ نہیں کرتا ہے نا تو اس وقت تک برائی میں واقع ہونے کا موقع بھی نہیں آتا. بے شک پہلے سے ہی انسان کا ذہن جو ہے نا پراگندہ ہوتا ہے, غلط چیزیں انسان دیکھتا ہے, فلمیں غلط دیکھتا ہے, باتیں غلط کرتا ہے, پوشیدہ دوستیاں لگاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور برائی جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے غلطی جو ہے وہ دونوں جانب میں ہی ہے. لیکن بہرحال اگر والدین محسوس کریں کہ اولاد ضرورت مند ہے اور اس وقت شادی کرنی چاہیے تو ان کو لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے پہلی فرصت میں جو ہے وہ شادی کرنی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.